معاف کر دینا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی وہ خوبیوں کو واضح کرتا ہے جس سے انسان لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے دا کانسیپٹ آف فارگیونیس۔ اسلام کے پرسپیکٹیو میں معاف کر دینا، فارگیونیس، عفو و درگزر، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا ایگزامپل ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو معاف کر کے اسلام کی محبتوں کو ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ دین اسلام ہمیں کچھ ایسی خوبیوں کو اپنے دامن میں رکھنے کا حکم دیتا ہے جن خوبیوں سے آپ ایک اچھے انسان گردانے جاتے ہیں، جنہیں محاسن اخلاق کہا جاتا ہے، جنہیں گڈ مورلز کہا جاتا ہے، جن کو گڈ بیہیویئر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مورلز ہیں جن کو اخلاقی اقدار سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ گڈ مورلز ہیں، اخلاقی اقدار ہیں جو انسان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ انسان اپنی شخصیت میں صرف اپنے جملوں سے اور عمل سے نہیں بلکہ اپنے بیہیویئر سے بھی لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہیں، یہ وہ بیہیویئر ہیں، یہ وہ انداز زندگی ہیں، یہ وہ طرز حیات ہیں جو دور تک لوگوں کے دلوں میں آپ کی یادوں کو تازہ رکھتے ہیں۔ یہ طرز حیات، یہ طرز زندگی ہو سکتا ہے اس کے دور رس نتائج مرتب ہوں اور آپ ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں چمکتے اور دمکتے رہیں۔ یہ گڈ بیہیویئر، یہ گڈ مورلز، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، اسلام نے اس میں کیا کہا، اس کے اندر آج قرآن و سنت کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ دین اسلام نے ہمیں بہت سی خوبیوں کو جہاں اپنانے کا حکم دیا وہاں فارگیونیس کی بات کی، معاف کر دینے کی بات کی، عفو و درگزر کی بات کی۔ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ انتقام کی آگ میں نہ جلتے رہیں بلکہ کبھی کسی کو اللہ کے لیے معاف کر کے دیکھیں، اس کے بینیفٹس کتنے مرتب ہوتے ہیں، اس کے آپ کو کتنا پیارا فیڈ بیک ملے گا کہ لوگ آپ کی شخصیت سے متاثر ہونے لگ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہترین جامع نقوش ہوں، خلفائے راشدین کی زندگی اور تاریخ اسلام عفو و درگزر اور فارگیونیس، معاف کر دینے کے بے شمار واقعات سے بھری ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جہاں بہت سی خوبیوں سے ہم متصف ہوتے ہیں وہاں کسی کو معاف کر دینا اور کسی کے لیے معافی کے جذبات رکھنا، یہ آپ کو کتنا بہتر انسان بناتا ہے، اس پر قرآن و سنت کے بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے۔ والکاظمین الغیظ، اصل میں یہ کاظم ایک ایسا مشکیزے کو کہتے ہیں جس کو کس کے باندھ دیا جائے، یعنی انسان اپنے غصے پہ اور اتنا مضبوطی سے قائم ہو کہ اسے سیلف کنٹرول حاصل ہو۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ معاف کر دینا، فارگیونیس، لوگوں کے ساتھ ایک اچھے بیہیویئر سے پیش آنا، یہ انسان کی پرسنالٹی اور آپ کی شخصیت کے بہترین ڈیولپمنٹ کا سبب بنتی ہے۔ عفو و درگزر، فارگیونیس، اس کا معنی ہے کسی کو بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دینا۔ یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آگے کوئی طاقتور ہوگا تو پھر آپ معاف کر دیں گے، اگر اگلا طاقتور نہیں ہے تو انتقام لیں گے۔ یہ فارگیونیس نہیں ہے۔
یہ عفو و درگزر نہیں ہے، یہ تو آپ کی لاچاری اور بے بسی ہے۔ اصل میں فارگیونیس اور معاف کر دینا، بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، اسے ہی عفو و درگزر کہتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ بھی معاف کر دینے والا ہے، باوجود اس کے وہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے معاف کر دینے کے اس عمل کو واضح کرنے کے لیے اور مخلوق خدا کو اس سے جوڑنے کے لیے پہلے اپنی معافی کا بھی ذکر فرمایا۔ ہر انسان خطا کا پتلا ہے اور وہ اپنے رب سے معافی کی چاہت رکھتا ہے۔ پروردگار نے باوجود انسان خطا کا پتلا ہو، انسان گناہوں سے بھرا ہوا، لیکن اللہ کی رحمت سے جب وہ دعا کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلاتا ہے تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے زمین سے آسمان تک اور زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اگر اتنے گناہ بھی تو بھر کے لائے اور میری رحمت سے سوال کرے، میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور اس نے انسان کو بنایا ہی اس لیے کیونکہ ملائکہ اور فرشتوں کے اندر گناہوں کی معافی کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو معصوم ہے، اور یہ کانسیپٹ چونکہ انسان میں پایا جاتا ہے، یہ خطا بھی کرتا ہے، یہ بھول بھی جاتا ہے، اسی لیے انسان ہے۔ تو انسان کو جب معاف کرنے کی بات کی تو پھر خالق کائنات نے پہلے اپنی معافی کا اعلان کیا۔ اور اگر ہم معاشرے میں معافی کی بات کریں تو اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس بنتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم اپنے ریلیٹیو کی طرف دیکھیں تو انسان بہت سے ایسے معاملات سے گزرتا ہے جو کہ فیملی میں، خاندان میں، گھروں میں انڈرسٹوڈ ہے، کوئی نہ کوئی ایسا عمل، کوئی جملہ کسی کا یا آپ کا کسی کو اچھا یا کسی بھی اعتبار سے ان کو وہ کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہ ہو، تو آپ اس پر اصرار کریں یا کوئی اصرار کرے، اس سے یقینی طور پر ایک نفرتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یا ممکن ہے کہ کسی کا ایسا عمل جو آپ کے ذہن پہ اثر کرے اور آپ اس سے کبھی نہ بھولیں، لیکن یہاں اگر آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، باوجود اس کے کہ آپ طاقت رکھتے ہیں انتقام لینے کی، آپ معاف کر دیں، یہ ایسا وصف ہے جب رضا الہی کے لیے آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی اپنے کرم سے پھر آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ خالق کائنات نے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مہربانی کو بھی لازم کیا۔ اس لیے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا پھر اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی جب ہم زمین پہ کسی کے لیے رحم کے جذبات رکھیں، باوجود اس کے کہ انتقام کی طاقت ہو، ہم معاف کر دیں، یہی تو وہ خوبصورت وصف ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو باوجود اس کے حق پر تھا اور پھر بھی جھک گیا، اللہ اس کو جنت کے وسط میں جگہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی لیکن اس نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا اور معاف کیا۔ اور اسی طرح دوسرا طریقہ، اگر آپ فیملی میں، ریلیٹیو میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی اس طرح کے بیہیویئر کی وجہ سے ان سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ قطع تعلقی ہے، اور اسلام نے قطع تعلقی کو جائز قرار نہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس کی دوسری ٹائپ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں سروائیو کر رہے ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ ڈیوٹی پر ہیں، آپ دیگر مقامات پہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، یقیناً کسی کا رویہ، یقیناً کسی کی بات، ممکن ہے کسی کی مینٹیلٹی کا میچ نہ ہونا عموماً بہت سی چیزوں کو جنم لیتا ہے۔ آپ معاشرے میں چلتے ہیں، آپ کا ہو سکتا ہے اپنی فیملی میں کسی بندے کے ساتھ
آپ کی سوچ نہ مل رہی ہو، آپ کی عموماً اولاد کی ماں باپ کے ساتھ سوچ میچ نہیں ہوتی، آپ کسی جگہ کوئی اپنے کام کر رہے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ کی اگر ان کے ساتھ مینٹیلٹی میچ نہیں کرتی تو پھر آپ اس کے اندر اپنی بات کو منوانے کے لیے اگر آپ اجارہ داری کا تصور رکھیں گے تو یہ اسلام کا تصور نہیں۔ یہاں معافی کا تصور آئے گا، آپ کو یہاں برداشت کرنا ہے اور کچھ ایسی باتوں کو معاف بھی کرنا ہے، تو اس طرح آپ معاشرے میں سروائیو کر سکیں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، کیونکہ جو بندہ کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اور اپنی برائی کا اسے احساس بھی ہو اور دوسرا پھر بھی اسے اللہ کے لیے معاف کر دے، یہ عمل اس بندے کے لیے بھی آسانی کا سبب بنتا ہے اور اس کی سوچ کو نکھارنے کا سبب بنتا ہے۔ معاف کر دینا انسان کے خوبصورت کردار کو اور خوبصورت کر دیتا ہے۔ فارگیونیس کے بے شمار بینیفٹس ہیں، معاف کر دینے کے بے شمار ایفیکٹس ہیں جو آپ کی یوزلی اور کولیکٹیولی لائف کے اوپر لازمی اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کی انفرادی زندگی بھی بہتر ہوگی اور آپ کی اجتماعی زندگی اور لوگوں کے ساتھ جو آپ کا سوشل بیہیویئر ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کے بینیفٹس میں سب سے پہلے اگر آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو آپ کی عزت اور آپ کا مرتبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ انتقام لینے والا وہ مقام پیدا نہیں کر سکتا جو معاف کر دینے والا ایک جملے سے کسی کے ذہن میں ایک بہت بڑا مقام پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور آپ دروازے پر بھیک مانگنے والے کو جب اس کی طلب سے زیادہ دیتے ہیں تو اس نے سر جھکا کے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ نے کہا ہمارے پیاروں کو شہید کرنے والوں کو کون بھول سکتا ہے، لیکن کبھی ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تمہاری میزبانی تھی، آج خاندان رسالت کے دروازے پر آئے ہو، یہ ہماری میزبانی ہے۔ یہ جو معاف کر دینا ہے، یہ جو عفو و درگزر ہے، یہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے، یہ اتنا پیارا تصور ہے جو آپ کو صرف سوشل بیہیویئر میں نہیں، آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرتے ہوئے اور آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے اندر بہترین ممد و معاون ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب لوگ آپ کے بیہیویئر میں ایک معاف کر دینے کا وصف سمجھیں گے تو پھر اس بنیاد پر وہ اس بات پر نادم ہوں گے کہ ہم آپ کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ دین اسلام میں بہت سے ایسے مواقع آئے، تاریخ اسلام بے شمار ایسے واقعات سے بھری ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین تک اور بعد میں جتنے بھی ہمارے بہترین مسلم اسکالر آتے گئے، ان کی زندگیوں کا یہ وصف رہا، انہوں نے انتقام نہ لیا بلکہ معاف کر کے ایک بہترین وصف لوگوں کے اندر پیدا کیا۔ اس کے مزید بینیفٹس کیا ہیں؟ آپ کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اگر آپ کسی سے انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں سلوک ہوا اور آپ اس انتقام لینے کی آگ میں جلتے ہیں تو آپ ایک ایسی آگ کو لگا چکے ہیں جس میں آپ خود جلستے جا رہے ہیں۔ معاف کر دینے سے آپ کے ذہن میں اور آپ کی سوچ میں پیدا ہونے والا وہ نفرت کا پودا آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس کو نفرت کے پانی سے سینچتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے وہ اس طرح آپ کو نقصان کر سکتا ہے کہ آپ کی معاشرے میں، فیملی میں اور خاندان میں بھی عزت نہ رہے۔ لہذا اس کے بینیفٹس میں ایک تو آپ کو روحانی اللہ کی طرف سے طاقت نصیب ہوتی ہے، معاف کر دینے والا اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتا ہے۔ نمبر 2، آپ کو اپنے فیملی اور گرد و نواح کے لوگوں کو معاف کر دینے سے ان کے ذہن میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، آپ اپنے جہاں بھی جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، آفیسز میں لوگوں کے رویوں کو اگر آپ اپنی گفتگو سے پوزیٹیوٹی کی طرف لانے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی آپ کے رویے سے میچ نہیں ہوتا اور آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں،
آپ کا اس مقام پر بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایک عزت کا تصور پیدا ہوگا۔ اسی طرح آپ معاشرے میں جب لوگوں کو اپنے رویے کے ساتھ قریب کرتے ہیں تو لوگ آپ کی یقیناً عزت بھی کرتے ہیں، اور چونکہ آپ تو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے پھر بھی معاف کرتے ہیں، یہ وصف آپ کے اندر آہستہ آہستہ ایک خوبصورت شخصیت، ایک اچھے انسان کی خوبی پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وہ خوبی ہے، یہی وہ پرسنالٹی کی گرومنگ ہے، اور یہی وہ ڈیولپمنٹ ہے جو ہمیں رمضان بھی سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے قصور کو معاف کرتا ہے۔ ہم دن رات گناہوں میں ہیں، اللہ کی رحمت ہے وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ جو رب کریم غفور الرحیم ہے اور ہر لمحہ اپنی رحمتوں سے ہمارے گناہوں کو مٹا رہا ہے، باوجود اس کے کہ ہم خطاؤں میں ہیں، لیکن اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ ہمیں پھر بھی نعمتیں دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابرو بادو مہو خورشید در کارند تاتنا نے بکفاری بغفلت نہ خوری۔ آپ فارسی میں کہتے ہیں، اے انسان، یہ کھانے کی نعمتیں جو تیرے پاس آئی ہیں، اللہ نے اس کے لیے پورا نظام تیرے لیے بنا دیا، لیکن وہ رب تو تیرے لیے پورا نظام بنا کے بیٹھا ہے، اور اس نے تیرے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی، تو بھی ذرا سوچ تو اپنے رب کے لیے کیا کر رہا ہے۔ انسان خطا بھی کرتا ہے، اللہ پھر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس نے جب ہمیں معاف کیا اور اللہ کی رحمتیں عفو و درگزر کے ساتھ ہم پہ برستی ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی عفو و درگزر کے ساتھ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ دین اسلام میں معاف کر دینے اور فورگیونیس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ پروردگار نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، فاعفو وصفحو، بس معاف کر دیا کرو اور درگزر کر دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کو لوگوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں جس میں آپ نے حکم دیا کہ معاف کرنا سیکھو، انتقام نہ لیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پہلوان وہ نہیں جو اکھاڑے میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت قابو رکھے۔ جب غصے میں آپ قابو کرتے ہیں، آپ کو سیلف کنٹرول کی عظمت حاصل ہوتی ہے، اصل پہلوان اسے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے 9 باتوں کا حکم دیا، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اسے معاف کر دو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بے شمار فرامین اس پر ہیں کہ آپ نے معاف کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ملازم کا، یعنی ان کے نوکر جو غلام تھے، میں اس کا قصور دن میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 بار، یعنی اس میں کثرت کی طرف اشارہ تھا۔ ہم اپنے ماتحت کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹ دیتے ہیں اور ان کے قصور کو معاف نہیں کرتے۔ ایک ہیبٹ ہو جانا وہ الگ بات ہے کہ کوئی اس غلطی میں یوز ٹو ہو جائے، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ کاؤنسلنگ ایک الگ بات ہے، وہ تو آپ کاؤنسلنگ کریں اپنے ماتحت کی، اپنے گرد و نواح کی، تاکہ وہ برائی کی طرف مزید نہ جائے۔ اور ایک ہے کہ بندے سے وہ چاہتا ہے بہتر کرنا، لیکن غلطی ہو جاتی ہے، تو اس غلطی پر بار بار کسی کو زدوگوب کرنا، یہ تو مینٹلی ٹارچر ہے، جس سے وہ سٹریس میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں بہت سے مقام پر معاف کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالوں کو تلاش کریں تو بے شمار ایگزامپل ہیں۔
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں مسلسل دین کی خدمت کرتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں طائف والوں کے پاس جاؤں اور انہیں جا کے اسلام کی تبلیغ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ نے اپنی آواز بلند کی تو وہاں چند شریر لڑکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف میں جا کے جب تبلیغ اسلام کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے دعوت اسلام لوگوں تک پہنچانا شروع کی تو چند شریر آپ کے پیچھے لگا دیے گئے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین مبارک طائف کی اس وادی میں خون سے بھر گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے تھے، اور صرف اٹھا سکتے تھے نہیں، فرشتہ حاضر ہو گیا جس کی پہاڑوں پر ڈیوٹی ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اشارہ فرمائیں، یہ پہاڑ ابھی ملائے دیتا ہوں اور سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معافی کی اور عفو و درگزر کی، ایسی مثال لوگوں کے سامنے پیش کی۔ کائنات میں انسان اس حالت میں معاف کر دینے کو جب سوچتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت کا عالم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے میں کسی بھی طرح دعائے جلال نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کر دینا یہ اتنی پیاری مثال ہے۔ آج اگر بر صغیر سارے کا سارا کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معافی کا نتیجہ ہے۔ اسی وادی طائف میں سے ایک نوجوان اٹھا، محمد بن قاسم، جس نے اسلام کے نام پر سب سے پہلے آ کر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی۔ آج اس ایک معافی کی وجہ سے پورا بر صغیر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح آپ نے طائف میں معاف کیا اور عفو و درگزر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا، اور صرف یہ ایک موقع نہیں، طائف کا میدان ہو تو معاف کر دیا، عفو و درگزر کو اپنایا، صلح حدیبیہ کا معاملہ تھا تو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے جلال نہیں کی، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ دوس کی طرف عمر بن طفیل بن عمر دوسی کو روانہ کیا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ لوگوں نے کہا آج تو وہ قبیلہ تباہ ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی دوسا، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کو ہی اپنایا، عفو و درگزر کو اپنایا، جس کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو 11,000 کے لشکر کے ساتھ ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے فاتحین ہیں، جب وہ فتح کرتے ہیں تو ان کی فتح کا عالم جدا ہوتا ہے، وہاں لاشوں کے ڈھیر لگتے ہیں، وہاں گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے میں کانٹے بھی بچھائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کون سا ظلم تھا جو مکہ کے لوگوں نے نہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی معافی کا اعلان فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس شان سے مکہ فتح کیا، آج وہ لوگ سامنے کھڑے تھے جنہوں نے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ دیے۔ کون سا ظلم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور عفو و درگزر، فورگیونیس کی وہ مثال قائم کی۔ ایک انگریز مورخ نے لکھا کہ مکہ فتح نہ ہوا بلکہ محمد نے محمد کو فتح کر لیا۔
when the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered Makkah as a victorious, he said, this day is the day of forgiveness, this day is the day of mercy, la tasriba alaykumul yawm izhabu fantumut tulaqa, go, you are free, this day is the day of forgiveness. The eyes of human history has never seen the peaceful person like the peaceful person of the holy prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. The eyes of human history has never seen the peaceful religion like the peaceful religion of the holy prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارگیونیس کی ایسی مثال قائم کر دی، معاف کرنے کی ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ کے اندر اس واقعے کو پڑھ کے ہر ایک انگشت بدندہ ہے۔ غیر مسلم سکالر بھی لکھنے پر مجبور ہوئے کہ مکہ فتح نہیں ہوا، محمد نے محمد کو فتح کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فتح کا اعلان کیا اور کسی بھی طور پر کھڑے ہوئے سامنے لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جتنی زیادتیاں ہم نے کی آج تو بدلے لیے جائیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11,000 افراد کے ساتھ آئے، مکہ فتح کیا، ادھر سے معافی کا اعلان ہے، اور صرف 2 سال کے بعد 10 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ حجت الوداع دے رہے تھے، 1,20,000 سے زیادہ افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے صرف 2 سال میں۔ یہ ہے وہ سب سے مثبت ایفیکٹ، وہ اثر جو معاف کر دینے سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال میں ان کو مذہب سے کنورٹ کر دیا۔ وہ آپ کے حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوئے کہ 1,20,000 سے زیادہ افراد فتح مکہ کے صرف 2 سال بعد خطبہ حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آج بہت سے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ان تمام چیلنجز کو بہترین انداز میں اگر ہمیں ان چیلنجز سے نبٹنے کا تصور دیتی ہے تو وہ سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آج انفرادی معاملات سے لے کر ملکی سطح پر اور انٹرنیشنل لیول پر ہمارے لیے جتنے سوشل پرابلمز ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں رہنمائی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے اغیار کو بھی اپنے قریب کر لیا، فارگیونیس، معاف کرنے کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ۔ جتنے آج چیلنجز کا مسلمان سامنا کر رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو یا انفرادی طور پر ہو، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آج ہمیں 2 طرف سے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ ایک طرف تو ہم نے اسلام کے اس تصور کو اجاگر کرنا ہے، اور دوسرا مسلمانوں میں ایک اتحاد اور اتفاق پیدا ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم کم از کم مسلمان ممالک آپس میں عفو و درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حوالے سے ذاتیات کے خول سے نکل کر اور اپنے ذاتی مفاد کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں تو انٹرنیشنل لیول پر مسلمان ممالک مل کر ایک خوبصورت مثال قائم کر سکتے ہیں۔ عفو و درگزر کے اثرات صرف آپ کی انڈیویجول لائف میں نہیں نظر آئیں گے، اس کے مثبت اثرات آپ کے گرد و نواح میں بھی نظر آئیں گے۔ آپ اپنی ذات سے شروع کیجئے معاف کرنا، تو دیکھیے آپ اپنی ذات کے اندر ایک خوبصورت وصف پیدا کرنے کے بعد لوگوں کو اپنے قریب کرنا شروع ہو جائیں گے۔ انتقام والوں سے لوگ خوش نہیں ہوتے، معاف کرنے والوں کو لوگ سینے سے لگاتے ہیں۔ جب آپ کے یہ اثرات آپ کے محلے اور آپ کی فیملی اور خاندان تک منتقل ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک ملک اور پھر باقی ممالک میں اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر کم از کم اسلامی ممالک اگر اس چیز کو آپس میں مضبوط رکھتے ہوئے ایک یونٹی قائم کریں تو عفو و درگزر کے بہترین جذبات انسان کی شخصیت سے نمایاں ہو کر اس کو ایک عالمی سطح کے اوپر ایک اسلامک
سوشل سسٹم کا بہترین نظام دنیا کے سامنے دے سکتا ہے۔ آج مسلمان باوجود اس کے کہ وہ دنیا میں کثیر تعداد میں ہیں، لیکن مسلمانوں کی کثرت کے باوجود آج چھوٹے چھوٹے ذاتی مفاد کی وجہ سے، عفو و درگزر، فورگیونیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم ڈی ویلیو ہوتے جا رہے ہیں۔ ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ جس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کفار کے ساتھ بیٹھ کر پہلا ٹیبل ٹاک کرتے ہوئے ڈائیلاگ کیا، تو اس وقت کفار ساری اپنی باتیں منوا رہے تھے۔ اس مقام پر بعض صحابہ کرام تذبذب کا بھی شکار ہوئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ ان کے ساتھ وہ ساری شرائط کو تسلیم کر لیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کر رہے تھے۔ 6 ہجری کو اگر اس کانٹریکٹ میں مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کی ایک سیاسی حیثیت بن جاتی ہے۔ جب آپ کی ایک سیاسی حیثیت ہو تو پھر آپ اپنے کام کو بہتر انداز میں سر انجام دینے کے لیے کسی بھی طریقے پر، کسی بھی طریقے کے ساتھ آپ بیٹھ کر اس کو پوزیٹیو معاملے کے ساتھ لا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی تھی۔ آپ جانتے تھے کہ ہم معاہدے پر پوری طرح قائم رہیں گے، لیکن دوسری طرف سے معاہدے کی پاسداری بہت مشکل تھی، لیکن آپ نے اس مقام پر بھی عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا، فورگیونیس کی وہ مثال قائم کی کہ معافی کی وجہ سے، آپ کے وہ خوبصورت کلمات کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ حضرت ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے، لیکن آپ کانٹیکٹ کر چکے تھے، آپ نے ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے واپس بھجوایا، جس کا فائدہ کیا ہوا؟ 6 ہجری میں جس وقت یہ معاہدہ ہوتا ہے، 2 سال کے بعد جب وہ معاہدہ پورا نہ کر سکے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مکہ جہاں عمرہ کرنے سے روکا جا رہا تھا، 2 سال بعد پورے مکے کو فتح کر لیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے چیلنجز کو بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ پیش کیا۔ آج مسلم ممالک کو بھی ایسی ہی حکمت عملی کی ضرورت ہے، جس کے اندر ایک ایسا کانٹیکٹ کر لیا جائے جس کے اندر اگر انتقام کی آگ ہوگی تو ایسے کانٹیکٹ کامیاب نہیں ہوتے۔ جب معافی کے ساتھ جھکتے ہوئے آپس میں بیٹھ کر کسی نہ کسی پوائنٹ پر آپ ٹیبل ٹاک کر کے ایک بات پہ متفق ہو جاتے ہیں، آپ کا متفق ہونا، آپ کا متحد ہونا آنے والے اوقات کے اندر ایک خوبصورت اسلامک نیشن کی ڈیولپمنٹ کا سبب بھی بنے گا، اور ایک مسلم قوم اپنے چیلنجز سے نپٹتے ہوئے ایک بہتر انداز میں ایک اچھا میسج پوری دنیا میں کنوے کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے عفو و درگزر کے بارے میں جو سیکھا، اس سے یہی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں حتی الامکان ایک دوسروں کے حقوق کو معاف کریں، انتقام کی آگ میں سلگنے کی بجائے بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے سے آپ کی پرسنالٹی میں ایک خوبصورت نکھار آئے گا، آپ کی شخصیت کے نمایاں کردار واضح ہوں گے، اغیار اور آپ کے مخالفین آپ کے معاف کر دینے کے انداز سے آپ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ آپ اپنی انفرادی زندگی میں ایک سکون محسوس کریں گے، آپ اپنی باقی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر ایک خوبصورت ہلکا پن محسوس کریں گے۔ آپ صرف یہی نہیں، اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر رہے ہیں، اور آپ اپنے اس وصف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مستفید ہو کر ایک بہترین اور خوبصورت انسان کی کیفیت اپنے دامن میں رکھ کے اپنے اس جذبات سے مخلوق خدا کو بھی مستفید و مستنیر کر رہے ہیں۔ یہ وصف نہ آپ کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ ایک معاشرے میں بہترین سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے، ایک معاشرتی استحکام کے لیے ممد و معاون بھی ثابت ہوتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں معاف کرنا اور عفو و درگزر اور فارگیونیس کی ان ساری کیفیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔